بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں دو واقعات بیان کیے جائیں گے۔ پہلا واقعہ سماعت فرمائے۔ حضرت مجزاد بن سدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہادر سپاہی جو اپنے سے جنگ قادسیہ کے غبار جھاڑتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نصرت و تائید پہ فرحان و شاداں اپنے شہید بھائیوں کے نصیب میں آنے والے اجر و ثواب پر رشک کرنا اور اس جیسے ایک دوسرے معرکے کا شوق دل میں سمائے ہوئے جو کہ جاہ و جلال اور شان و شوکت میں معرکہ قادسیہ کی مانند ہو، وہ پورے شوق سے اس کے انتہائی شدت سے منتظر کہ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حکم جلد انہیں موصول ہوا کہ تخت کسریٰ کو جڑوں سے اکھاڑنے کے لیے مسلسل جہاد کو جاری رکھا جائے۔ روشن چہروں والے مجاہدین کے شوق کو ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اتنے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایلچی مدینہ طیبہ سے کوفہ پہنچ جاتا ہے اور اس کے پاس کوفے کے گورنر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یہ پیغام ہے کہ اپنا لشکر لے کر ابھی روانہ ہو جائیں اور بصرہ سے آنے والے لشکر کے ساتھ مل جائیں، پھر ایک ساتھ ہرمزہ کی تلاش میں آواز کی طرف روانہ ہوں، اسے فی الفور گرفتار کر کے دستہ شہر کو آزاد کرا لیا جائے جو کہ اس دور میں کسریٰ تاج کا موتی اور سرزمین فارس کا نگینہ تصور کیا جاتا ہے۔ شاہی فرمان میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ بنو بکر کے سردار اور ہر دل عزیز و بہادر شاہ سوار مجزاد بن سدوسی کو اپنے ہمراہ لے لیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے خلیفۃ المسلمین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنا لشکر تیار کیا اور اس کی بائیں جانب مجزاد بن سور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعین کر دیا اور بصرہ سے آنے والے لشکر اسلام کے ساتھ مل کر راہ خدا میں جہاد کی غرض سے چل پڑے۔ مختلف شہروں کو آزاد کراتے ہوئے اور آبادیوں کو کفر و شرک کی آلائشوں سے پاک کرتے ہوئے مسلسل آگے بڑھتے گئے اور ہرمزان لشکر اسلام سے ڈرتا ہوا دم دبا کر بھاگ نکلا، ایک جگہ سے دوسری جگہ چھپتے چھپاتے ہوئے بالآخر اس نے دستہ شہر کے قلعے میں جا کر پناہ لی۔ دستہ شہر جس میں ہرمزان نے پناہ لی تھی یہ بلاد فارس میں سب سے بڑھ کر خوبصورت، سرسبز و شاداب اور حفاظتی نقطہ نظر سے محفوظ ترین تھا۔ یہ شہر تاریخی اعتبار سے بہت پرانا اور تہذیب و ثقافت کا گہوارہ تھا اور سطح زمین پر گوڑے کی شکل پر تعمیر کیا گیا تھا۔ اسے ایک وسیع و عریض دریا سیراب کرتا تھا جسے دریائے دجیل کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اس کے درمیان ایک جزیرے میں شاہ صابور نے جھیل بنوائی اور اس میں سرنگوں کے ذریعے دریا سے پانی پہنچانے کا انتظام کیا۔ دستر کی جھیل اور سرنگیں فن تعمیر کا نادر نمونہ تصور کی جاتی تھیں۔ ان کے اندرونی حصے میں اعلیٰ قسم کے پتھر جوڑے گئے تھے۔ سرنگوں کو گرنے سے محفوظ کرنے کے لیے لوہے کے ستونوں سے سہارا دیا گیا۔ دستر کے ارد گرد ایک دیوار تعمیر کی گئی جو پورے شہر پر محیط تھی جیسا کہ کنگن کلائی کو محیط ہوتا ہے۔ مورخین کا خیال ہے کہ اپنی طرز کی سب سے بڑی اور پہلی دیوار ہے جو روئے زمین پر تعمیر کی گئی۔ ہرمزان نے دیوار کے ساتھ ساتھ اتنی بڑی خندق کھدوا رکھی تھی جسے عبور کرنا محال تھا اور اندرونی جانب اس کی حفاظت کے لیے ایران کی بہترین فوج ہر وقت چوکس رہتی۔ دستر کی اس خندق پر لشکر اسلام نے مسلسل 1 سال 6 ماہ تک محاذ آرائی کی لیکن اسلامی فوج اسے عبور نہ کر سکی۔ اس مدت دراز میں دشمن سے تقریباً 80 خونریز جھڑپیں ہوئیں۔ معرکہ آرائی کی ابتدا فریقین کے شہ سواروں کے باہمی مقابلے سے ہوئی۔ بالآخر یہ مقابلہ گھمسان کی لڑائی میں بدل جاتا۔ اس جان لیوا محاذ آرائی میں ایک موقع ایسا بھی آیا جس میں حضرت مجزاد بن سور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جرأت مندانہ اقدام کیا جسے عقل دنگ رہ گئی۔ دوست اور دشمن انگشت بدرندہ ہو گئے، دیکھنے والوں کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ ہوا یہ کہ میدان جنگ میں داد شہادت دیتے ہوئے تنہا دشمن کے پورے 100 لڑاکے تہہ تہہ کر دیے۔
اس حیرت انگیز کارنامے کو دیکھ کر دشمن کی فوج میں لرزہ طاری ہو گیا اور ہر ایک کے دل میں ان کے رعب و دبدبے کی داغ بیٹھ گئی اور مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ اس مہیر العقول واقعے کو دیکھ کر سبھی کو اس کا علم ہو گیا کہ خلیفہ وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر اسلام میں شمولیت کے لیے اس مرد مجاہد کا انتخاب کیوں کیا تھا۔ ان 80 خونریز معرکوں میں سے آخری معرکے میں مسلمانوں نے اپنے دشمن پر ایسا زوردار حملہ کیا جس سے ایرانی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ اس حملے کی تاب نہ لا سکی۔ بالآخر خندق کا محاصرہ ترک کر کے ایرانی شہر کے اندر پناہ لینے پر مجبور ہو گئے اور انہوں نے قلعے کے دروازے بند کر لیے۔ اس تازہ ترین صورتحال میں مسلمان مزید سنگین حالات سے دوچار ہو گئے۔ ہوا یہ کہ ایرانیوں نے قلعے کے برجوں سے تیروں کی بوچھاڑ کر دی اور قلعے کے بہلائے جانب سے انہوں نے ایسے زنجیر نیچے پھینکے جن کے سروں پر آگ سے گرم کی گئی شعلہ نما کنڈیاں نصب کی گئی تھیں۔ لشکری اسلام میں سے اگر کوئی مجاہد دیوار پر چڑھنے لگتا یا اس کے قریب آتا تو فوراً دہکتی ہوئی لوہے کی کنڈی اس کے جسم میں پیوست کر دیتے اور اسے نہایت تیزی سے اوپر کھینچنا شروع کر دیتے، جس سے مجاہد کے جسم کے پرخچے اڑنے لگتے اور وہ زخموں کی تاب نہ لاتے اور اس طرح وہ دم توڑ دیتے۔ اس نازک ترین صورتحال سے مسلمانوں کے مصائب میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تو وہ انتہائی دردناک انداز میں بارگاہ الہی میں گر گرا کر دعائیں مانگنے لگے کہ الہی ہمیں اپنے فضل و کرم سے دشمن پر غلبہ عطا فرما۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسرت و یاس کی تصویر بنے قلعے کی دیوار کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھ رہے تھے۔ اچانک ان کے سامنے ایک تیر گرا جس کے ساتھ کچھ بندھا ہوا تھا۔ آپ نے آگے بڑھ کر تیر اٹھا لیا، اس کے ساتھ بندھی ہوئی چیز کو کھولا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ خط ہے جس میں یہ تحریر تھا: اے فرزندان اسلام، مجھے تم پر مکمل اعتماد ہے کہ تم ایفائے عہد کی پابندی کرتے ہو۔ میں تم سے اپنی جان، مال، اہل و عیال اور چند ایک رفقا کے لیے پناہ طلب کرتا ہوں۔ اس احسان کے بدلے میں تمہیں ایک ایسا خفیہ راستہ بتاؤں گا جس کے ذریعے تم اس شہر میں داخل ہو سکتے ہو۔ یہ پڑھ کر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر رونق کے آثار نمایاں ہوئے۔ جان و مال کے پناہ کا پروانہ لکھا اور اسی تیر کے ذریعے قلعے کی اس سمت پھینک دیا جہاں سے تیر نیچے پھینکا گیا تھا۔ اس نے تیر اٹھایا، خط کھول کر پڑھا تو اس نے اطمینان کا سانس لیا، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ مسلمان وعدے کے سچے ہوتے ہیں۔ وہ بے خطر قلعے کی دیوار کے ساتھ سرکتا ہوا نیچے آیا اور لشکر اسلام کے سپہ سالار حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی داستان غم سناتے ہوئے عرض کی کہ میں ایران کے سربراہ خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ ایرانی جنرل ہرمزان نے میرے بڑے بھائی کو قتل کر دیا، اس کا مال و متاع لوٹ لیا اور اہل و عیال کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ میرے متعلق بھی اس کا دل صاف نہیں، میرے خلاف وہ بڑے گھناؤنے منصوبے بناتا ہے۔ میری جان مال کو اس سے ہر وقت خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں اس کے ظلم و ستم کے بجائے آپ کے عدل و انصاف کو اور اس کی بدعہدی کے بجائے آپ کے ایفائے عہد کو ترجیح دیتا ہوں۔ میرا دلی ارادہ ہے کہ میں آپ کو وہ خفیہ راستہ بتاؤں جس کے ذریعے اسلامی افواج کے سپور دست شہر میں داخل ہو سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے ہمراہ ایک ساتھی کو روانہ کریں جو بیک وقت جرأت و شجاعت اور ہوش و خروج میں رکھتا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تیراکی کا بھی ماہر ہو تاکہ اسے میرے ساتھ خفیہ راستہ عبور کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محزاد بن سور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ بلایا اور ان سے رازدارانہ انداز میں بات کی اور فرمایا کہ مجھے اپنی قوم سے ایک ایسا شخص دیں جو بیک وقت دانشمند، محتاط اور تیراکی کا ماہر ہو۔
حضرت مجزاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے خدمت سونپے، میں اسے بخوبی سر انجام دینے کی کوشش کروں گا۔ یہ سن کر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اس مشن پر روانہ کرتے وقت ارشاد فرمایا کہ راستہ اچھی طرح یاد کر لینا، قلعے کے دروازے کی جگہ اچھی طرح نشان زد کر لینا، ہر میزان جس جگہ براجمان ہوتا ہے وہ بھی ذہن نشین کر لینا، ثابت قدمی کا ثبوت دینا اور اس کے علاوہ کوئی اور کام نہ کرنا۔ حضرت مجزاد بن سور رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تاریکی میں اپنے اس ایرانی بھائی کے ہمراہ یہ خطرناک مہم سر کرنے کے لیے چل پڑے۔ وہ دونوں زیر زمین ایک ایسی سرنگ میں داخل ہوئے جو دریا اور شہر کے مابین دفاعی نقطہ نگاہ سے کھودی گئی تھی۔ سرنگ کہیں سے تو چوڑی تھی جہاں پانی میں چلنا ممکن تھا، اور کہیں سے بہت تنگ تھی تو وہاں تیرنا پڑتا۔ اس سرنگ میں نہایت محتاط طریقہ اختیار کرتے ہوئے مسلسل آگے بڑھتے گئے۔ بالآخر وہ اس سوراخ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے جہاں سے بآسانی قلعے کے اندر داخل ہوا جا سکتا تھا۔ ان کے ساتھی نے وہیں سے اشارہ کیا کہ وہ دیکھو، میرے بھائی کا قاتل ہرمزان بیٹھا ہے۔ انہوں نے وہیں قلعے کا بغور جائزہ لیا۔ جب حضرت مجزاد بن سور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایرانی سپہ سالار ہرمزان کو سامنے بیٹھا دیکھا تو دل میں خیال کیا کہ اس کے سینے میں نیزہ دے مارے، لیکن فوراً حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کا خیال آیا تو اپنا ارادہ ترک کر دیا اور چپکے سے واپس لوٹ گئے اور طلوع فجر سے پہلے وہیں پہنچ گئے جہاں اس مہم کا آغاز کیا تھا، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رویداد سفر سنائی اور اس پرخطر راستے کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر اسلام سے ایسے 300 مجاہدین کو منتخب کیا جو سب سے بڑھ کر شیر دل، طاقتور، سخت جان اور تیراکی کے ماہر تھے، اور حضرت مجزاد بن سور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر مقرر کر دیا، اور اس مہم پر روانہ کرتے وقت یہ خصوصی ہدایات دی کہ اگر شہر کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہوئے تو نعرہ تکبیر بلند کرنا۔ حضرت مجزاد بن سور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام ساتھیوں کو حکم دیا کہ جس قدر ممکن ہوا ہلکا لباس زیب تن کرے، ہمیں زیادہ تر پرخطر راستہ تیر کر عبور کرنا ہوگا، کہیں پانی سے لباس بوجھل نہ ہو جائے، اور ساتھ ہی یہ تلقین بھی کی کہ تلوار کے علاوہ کوئی بھی چیز ساتھ نہ لیں اور تلوار قمیص کی اندرونی جانب اپنے بدن سے باندھ لیں۔ ان مجاہدین کو رات کی تاریکیوں میں اپنے ہمراہ لیا اور اس مہم کو سر کرنے کے لیے چل پڑے۔ حضرت مجزاد بن سور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کر غار میں داخل ہوئے تو پانی خوفناک انداز میں پوری تیزی سے بہہ رہا تھا۔ یہ سب پراسرار بندے اپنے اللہ کا نام لے کر اس میں کود گئے۔ اس دشوار گزار راستے کو عبور کرنے کے لیے پوری جرأت مندی کے ساتھ آگے بڑھنا شروع کیا۔ ہر ایک مجاہد اپنے گرد نواح سے بے نیاز ہو کر اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے کوشاں تھے۔ جب چند ساتھی حضرت مجزاد بن سور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں سرنگ کے آخری سرے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پانی کی بے رحم موجوں نے ان کے 220 افراد کو اپنا لقمہ بنا لیا، اور صرف 80 افراد اسے عبور کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ حضرت مجزاد بن سور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ہمراہ 79 افراد نے قلعے کے اندر قدم رکھتے ہی اپنی تلواریں فضا میں لہرائیں اور یکدم قلعے کے محافظوں پر حملہ کر دیا، اور آن واحد میں انہیں تحت کر دیا اور قلعے کا دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گئے۔ دروازہ کھلتے ہی نعرہ تکبیر بلند کیا۔ جب یہ آواز قلعے کے باہر لشکر اسلام نے سنی تو مجاہدین نے جذبہ اسلام سے سرشار ہو کر پرزور انداز میں نعرہ تکبیر بلند کیا اور طلوع فجر کے وقت شہر پر ہلہ بول دیا۔ گھمسان کی جنگ چھڑ گئی۔ جنگی تاریخ میں کم ہی اس جیسے ہولناک منظر دیکھے گئے جس میں لاشوں کے انبار لگ گئے۔ شہر کے گلی کوچوں اور قلعے کے اندرونی میدان میں لڑائی اور
وہ پورے زوروں پر تھی کہ حضرت مجداد بن سعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایرانی فوج کے سپہ سالار ہرمزان کو میدان میں برسر پیکار دیکھا تو اس کی طرف بڑھے۔ لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد جب وہ دوبارہ سامنے آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر حملہ کر دیا، لیکن آپ کی تلوار کا وار خطا ہو گیا۔ ہرمزان نے وار کیا جو عین نشانے پر لگا، جس سے لشکر اسلام کا یہ بطل جلیل میدان جنگ میں شہید ہو کر گر پڑا، لیکن آنکھوں میں چمک اور چہرے پر سرور کے آثار نمایاں تھے۔ بلا شبہ یہ کیفیت اس عظیم کارنامے کی وجہ سے تھی جسے اللہ تعالیٰ نے سر انجام دینے کی انہیں سعادت نصیب فرمائی۔ فتح حاصل کرنے کے بعد مجاہدین کا قافلہ ہرمزان کو اپنے ہمراہ لے کر مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوا تاکہ خلیفہ وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح کی خوشخبری سنائے۔ ہرمزان کو خلیفہ کے سامنے پیش کیا تو اس وقت اس نے شاہی لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ فتح کی بشارت دینے والے مجاہدین ایک یہ بھی خبر لے کر آئے کہ ان کا ایک بہادر، سخت جان اور صبر و تحمل کا پیکر ساتھی مجداد بن سعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں جام شہادت نوش کر چکا ہے۔ دوسرا واقعہ سماعت فرمائے۔ ایک ثقہ راوی کا بیان ہے کہ جب عبید اللہ بن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر کوفہ کی مسجد میں لائے گئے تو میں بھی وہاں گیا۔ میں نے لوگوں کی زبان سے آ گیا کے لفظ سنے۔ آخر ایک سانپ آیا ان کے سروں کے درمیان بیٹھ گیا، پھر عبید اللہ بن زیاد کی ناک میں گھس گیا اور کچھ دیر کے بعد نکل کر چلا گیا، یہاں تک کہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ پھر لوگوں نے آ گیا کہنا شروع کر دیا۔ دوسری دفعہ وہی سانپ پھر آ گیا اور جس طرح پہلے کیا تھا اسی طرح اب بھی کیا۔ اہل بیت کے مال سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ شمر بن ذوالجوشن کو حضرت حسین کے سامان سے کچھ سونا مل گیا، جس میں سے کچھ اس نے اپنی لڑکی کو دے دیا تھا۔ اس کی لڑکی نے وہ سونا ایک زرگر کو دے دیا تاکہ وہ اس کے لیے کوئی زیور بنا دے۔ جب زرگر سونے کو آگ میں ڈالتا تو وہ اس میں بھسم ہو کر رہ گیا۔ شمر نے سنا تو زرگر کو بلا کر باقی سونا بھی اسے دے دیا اور کہا کہ میرے سامنے اس کو آگ میں ڈالو۔ جب زرگر نے اسے آگ میں ڈالا تو بھی بھسم ہو گیا۔ اسی طرح روایت ہے کہ حضرت حسین کے چند اونٹ جو بچ گئے تھے انہیں ظالموں نے ذبح کر دیا اور کباب بنائے۔ ان کا ذائقہ اس قدر تلخ تھا کہ ان کے گوشت میں سے کسی کو کھانے کی ہمت نہ ہوئی۔ حوالہ شواہد النبوہ۔ میدان کربلا میں یزیدی لشکر کے ایک سپاہی نے حضرت حسین کو اپنی تلوار سے زخمی کر دیا تو حضرت حسین نے سخت تکلیف میں تڑپ کر اس کو بد دعا دی کہ اے میرے اللہ، تو اس شریر کو اپنے عذاب میں گرفتار کر لے۔ اللہ ان کی شان حضرت حسین کی دعا بارگاہ الہی میں اسی وقت قبول کر لی گئی، جس کا نتیجہ یہ ظاہر ہوا کہ اس بدبخت کو اس وقت قضائے حاجت کا شدید تقاضا ہوا تو آپ کو چھوڑ کر ایک جھاڑی کی طرف بھاگا۔ جب وہ برہنہ ہو کر بیٹھا تو اچانک ایک سیاہ بچھو نے اس کو ڈنک مارا، جس کی وجہ سے وہ اپنی نجاست میں آلودہ ہو کر تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ سوانح کربلا 89۔ تو یہ تھی شان حضرت امام حسین کی کہ ان کی بد دعا سے ایک شخص جس نے ان کی بے حرمتی کی اس کا کیا انجام ہو۔ اگر میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔